فوز عمری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له فی امرہ ولا شبیہ له فی عظمتہ ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، فضائل ائمہ اطہار سے متعلق سلسلہ گفتگو کی یہ نویں تقریر ہے۔ ارشاد رب العزت ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان میں کچھ لوگوں کو امام بنایا، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان پہ وحی کی کہ وہ فعل خیر کریں، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور ہم نے ان پہ وحی کی کہ وہ نماز کو قائم رکھے اور زکوٰۃ کو ادا کیا کریں، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ امام ہمارے پرانے عبادت گزار ہیں۔ عزیزان گرامی، کل گفتگو اس مرحلے پر رکی تھی کہ پروردگار کے جو منتخب ائمہ ہیں، جو چنے ہوئے نمائندے ہیں، وہ ہر مرحلے پر ہدایت کرنے کے اہل ہیں اور ہر مرحلے پر ہدایت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور یہ بھی بات ہوئی تھی کہ یہ ائمہ چاہتے ہیں کہ ان سے ہدایت کو طلب کیا جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کل جو منزل مصائب پر واقعہ گزرا تھا اور پھر وہ رہ گیا تھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، صلوات پڑھتے محمد ابو ہاشم جعفری، یہ 10ویں امام کے بھی صحابی تھے اور 11ویں امام کے بھی صحابی رہے۔ ابو ہاشم جعفری امام سے نگینہ مانگنے آئے تھے، نگ مانگنے آئے تھے۔ اس زمانے میں نگینہ بڑا قیمتی ہوتا تھا، بڑی مشکل سے ملا کرتا تھا، پہاڑ سے پتھر نکالنا آسان نہیں ہوا کرتا تھا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ امام علی سے تو ہم توسل اختیار کرتے ہیں، امام حسین سے توسل اختیار کرتے ہیں، لیکن بات کیا ائمہ جتنے ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے توسل اختیار کیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص گھر کے لیے بڑا پریشان ہے
کہ اس کا مکان ذاتی نہیں ہے، کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے، یا مکان تو ہے لیکن اس کے لیے چھوٹا مکان ہے، تنگ مکان ہے، گھر کے لیے بہرحال کسی صورت بھی پریشان ہے، تو ایک سورہ یاسین امام محمد تقی علیہ السلام کو ہدیہ کرے، اور گھر کا مسئلہ ہو یا سواری کا مسئلہ ہو، اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ائمہ اطہار چاہتے ہیں کہ مانگا جائے ہم سے مانگا جائے، اور میں اس پر دلیل بھی دے چکا ہوں قرآن کی کہ کس انداز سے یہ اہل بیت اطہار دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ابتدائی گفتگو ہو چکی۔ تو وہ ابو ہاشم جعفری آئے مولا سے نگیدہ مانگنے، ایسے میں جب امام حسن عسکری کے گھر میں داخل ہوئے، اچھا یاد رکھیے امام حسن عسکری کا گھر اس زمانے میں جو مولا کی قبر مبارک ہے، 11ویں امام کی جو قبر مبارک ہے سامرہ میں ایک ذریعہ مطہر کے اندر 4 قبور موجود ہیں، ایک امام علی النقی علیہ السلام کی 10ویں امام کی، ایک امام حسن عسکری علیہ السلام کی، ایک جناب حکیمہ خاتون کی جو امام حسن عسکری کی پھوپھی تھی، یعنی امام علی النقی کی بہن تھی، اور امام محمد تقی علیہ السلام کی بیٹی تھی، تو ایک جناب حکیمہ خاتون کی قبر، اور ایک جناب نرجس خاتون کی قبر جو امام زمانہ کی والدہ ہے، تو 4 قبور ایک ہی زری کے اندر موجود ہیں۔ یہ زری جو موجود ہے یہ امام علی النقی اور امام حسن عسکری کا گھر تھا پہلے۔ ہر امام کی قبر پہ آپ جائیے، امام حسین کی قبر پہ جائیے تو امام حسین کا گھر مدینہ میں ہے، قبر کربلا میں ہے۔ امام علی کی قبر پہ جائیے تو گھر کوفہ میں ہے، قبر نجف اشرف میں ہے۔ امام حسن عسکری امام حسن مجتبیٰ کی قبر پہ جائیے تو قبر جنت البقیع میں ہے، گھر مسجد نبوی میں ہے، محلہ بنی ہاشم میں۔ امام زین العابدین کا گھر بھی مدینہ میں، قبر جنت البقیع میں۔ امام محمد باقر کی بھی قبر جنت البقیع میں، گھر مدینہ میں۔ یہ قبر الگ ہے، گھر الگ ہے۔ پھر امام جعفر صادق کی قبر بھی جنت البقیع میں، گھر 2 تھے، ایک مولا کا مدینہ میں تھا، ایک کربلا میں موجود ہے۔ وہ کچھ عرصے کے لیے آئے تھے، تقریباً 3 سال کے لیے وہ کربلا آئے تھے، عراق آئے تھے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی، کچھ عرصے کے لیے، یعنی 3 سال کے لیے۔ تو اللہ ہم سب کو امام حسین کی زیارت نصیب فرمائے۔ جب آپ امام حسین کی زیارت پہ جائیں گے تو امام حسین کی زری سے کچھ فاصلے پر باغ امام جعفر صادق بڑا مشہور ہے، باغ امام جعفر صادق۔ اگرچہ اس کو صدام ملعون نے جلا دیا لیکن امام کا گھر بھی وہاں موجود تھا۔ یہ جو زیارت وارثہ پڑھتے ہیں آپ، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، زیارت وارثہ، یہ انہی 3 سالوں کے اندر امام جعفر صادق نے ہم کو تعلیم کی ہے، جن 3 سالوں کے اندر امام کربلا میں موجود تھے۔ وہ روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص امام کے گھر میں آیا، جب امام کے گھر میں آیا تو صحابی تھا مولا کا، تو امام قبر امام حسین کی زیارت پر نکل رہے تھے۔ اچھا، باغ امام جعفر صادق سے قبر امام حسین تک کے درمیان نہر فرات کا ایک حصہ بہہ رہا ہے، تو امام نے کہا کہ میں قبر پہ جا رہا ہوں، تمہیں چلنا ہے تو تم بھی ساتھ چلو۔ اور پھر امام نے
صاف ستھرا ایک الگ لباس زیب تن کیا اور قبر حسین پہ جانے سے پہلے نہر فرات سے غسل کیا. وہیں سے امام کی یہ سنت سمجھ میں آئی کہ جب بھی امام حسین کی زیارت پہ جانا ہے غسل زیارت امام حسین کرنا ہوگا. تو اب مومنین اس زمانے میں ظاہر ہے کہ نہر فرات سے تو غسل نہیں کر پاتے، لیکن یہ کہ اپنی اپنی ہوٹلوں سے یا اپنے گھروں سے جہاں وہ ٹھہرے ہوتے ہیں وہ غسل کر کے پھر امام حسین کی زیارت پر جاتے ہیں. یا اب یہ بھی ممکن نہیں ہوتا تو اپنے گھر سے، اگر کراچی سے، لاہور سے، اسلام آباد سے، کہیں سے بھی وہ ٹریول کر رہے ہیں تو امام حسین کی زیارت کا ایک غسل کر کے جاتے ہیں. یا مستحب ہے، فقہاء نے اسے مستحب لکھا اور یہ بڑا ثواب ہے اس کا. تو چھٹے امام نے غسل کیا اور اب وہ راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ امام حسین کے ساتھ ساتھ امام جعفر صادق کے ساتھ ساتھ میں بھی چلا. تو مجھے امام نے کہا کہ اگر تم میرا یہ پیغام پہنچا سکو تو میرے شیعوں تک یہ پیغام پہنچا دینا، میرے چاہنے والوں تک یہ پیغام پہنچا دینا کہ ایسے ہی آ کر امام حسین کو سلام کر کے یا قبر کا طواف کر کے نہ چلا جایا کرے. جس انداز سے میں سلام کر رہا ہوں اس انداز سے حسین کو سلام بھیجا کریں. تو کس انداز سے امام حسین پہ سلام بھیجا امام جعفر صادق نے؟ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، اے آدم کے وارث آپ پر سلام ہو. یعنی کیا مطلب؟ یعنی امام حسین آدم کے وارث ہیں. امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں آدم کی محنت نہ بچ پاتی اگر حسین سر نہ کٹاتے. وارثہ نوح نبی اللہ، وارثہ ابراہیم خلیل اللہ، وارثہ محمد حبیب اللہ، اے محمد مصطفیٰ کے وارث پر سلام ہو. اس انداز سے امام حسین پر سلام بھیجا اور امام نے کہا کہ اے میرے چاہنے والے، میرے شیعہ، تم جا کر میرے باقی تمام شیعوں تک یہ پیغام پہنچا دو کہ حسین ابن علی کو جب بھی یاد کریں تو اس انداز سے یاد کریں کہ جس انداز سے میں یاد کر رہا ہوں. اور پھر وہ شارٹ طریقہ جو میں نے کل عرض کیا، اگر یہ بھی نہ پڑھ سکیں، زیارت اربعین نہ پڑھ سکیں تو گھر کی چھت پر چلے جائیں، آسمان کے زیر آسمان آ جائیں اور حسین ابن علی کی قبر کا اشارہ کر کے ایک مرتبہ کہہ دیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ بن حسین، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ثواب میں پہلے عرض کر چکا. تو عرض میں آپ کی خدمت میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہر امام کی قبر الگ ہے، گھر الگ ہے. گھر کے لیے آپ کو الگ سے جانا پڑے گا، قبر کے لیے الگ سے جانا پڑے گا. لیکن واحد دو امام ہیں، امام علی النقی اور امام حسن عسکری، جن کی قبر ان کے ہی گھر میں ہے. یعنی آپ جب امام حسن عسکری کی قبر پر جائیں گے تو فقط حرم میں داخل نہیں ہو رہے، مولا نے آپ کو گھر میں بلایا ہے. تو وہی گھر تھا. اب آپ تصور کیجئے جو افراد سامراج جا چکے ان کو تو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی یہ حدیث اور یہ واقعہ، لیکن جو نہیں گئے پروردگار ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے. ابو ہاشم کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ گیا امام کی خدمت میں، امام حسن عسکری کی خدمت میں، اور میں بیٹھا رہا، دیگر اصحاب بھی آ چکے تھے. کیا لینے گئے؟ نگینہ. اب چونکہ کافی سارے اصحاب آئے ہوئے تھے اور دوستیاں سب سے تھی، لہذا باتیں چلتی رہی اور میں اپنا وہ مقصد بھول گیا جس مقصد سے میں آیا تھا امام سے عقیق لینے کے لیے. وہ عقیق لینا میں بھول گیا اور مغرب کا وقت ہو گیا. یہاں تک کہ جیسے ہی مغرب کا وقت ہوا تو فرزند رسول وضو کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے. مغرب کا وقت ابھی ہو رہا تھا کہ ہم اصحاب جانے لگے. تو امام نے مجھے پیچھے سے آواز دی اور کہا کہ ابو ہاشم جعفری تم کہاں جا رہے؟ اس نے کہا مولا کیا مطلب؟ میں کہاں جا رہا ہوں؟ میں آپ سے ملنے کے لیے آیا تھا بس. اب سارے اصحاب جا رہے ہیں، نماز کا وقت ہو رہا ہے، ہم اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں گے، اب بھی نماز پڑھیں گے اول وقت میں. ابو ہاشم نہیں، تم کسی اور مقصد سے آئے تھے. اس نے کہا نہیں مولا میں ملنے کے لیے آیا تھا. ابو ہاشم
کیا نگینہ لینے نہیں آئے تھے؟ پھر امام نے اپنے ہاتھ کی انگوٹھی نکال کر ابو ہاشم کو دی اور کہا کہ ابو ہاشم یہ مکمل تمہیں آ جائے گی، تم اسے پہن لو، تمہاری بنوائی بھی بچ جائے گی، اور امام کے ہاتھ کی انگوٹھی کی تو کیا ہی بات ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ فقط علی نہیں تھے جو انگوٹھیوں کو زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے، علی کا پوتا حسن عسکری بھی ہے جو انگوٹھی کو زکوٰۃ دیا کرتا ہے۔ میرا خیال ہے آپ بول ہو رہے ہیں، بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد۔ امام حسن عسکری چلے۔ اب یہ دوسرا واقعہ اور دوسری روایت اس سپورٹ میں کہ حسن عسکری بھی یہ چاہتے ہیں کبھی ہم نے توسل ہی نہیں کیا، علم پہ تو ہم نے مانگا ہے حضرت عباس سے، مصائب کے دوران ہم نے مانگا جناب زینب کبریٰ سے، جناب سکینہ کا واسطہ دے کے کہا کہ جناب سکینہ آپ کو آپ کے بابا کی قسم اپنے در پہ بلا لیجیے۔ مختلف شخصیتوں کو ہم نے واسطہ دیا، مختلف شخصیتوں کا واسطہ دیا ہم نے پروردگار کو کہ ہمارا فلاں مسئلہ سارٹ آؤٹ ہو جائے، ہمارا فلاں مسئلہ حل ہو جائے۔ کیا کبھی جعفر صادق کا واسطہ دیا پروردگار کو؟ کیا کبھی محمد باقر کا واسطہ دیا پروردگار کو؟ کیا کبھی حسن عسکری کا واسطہ دیا پروردگار کو؟ اگر نہیں دیا تو آج سے شروع کر دیجیے۔ یہ ائمہ اطہار سب ایک برابر ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسن عسکری چلے اور جیسے ہی اب گھر سے باہر نکلے، ایسے میں ایک صحابی ملنے کے لیے آ گیا۔ کون؟ وہی ابو ہاشم جعفری۔ ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ میں امام سے ملنے کے لیے سامرہ میں ان کے گھر پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ امام جو ہے وہ کسی کام سے نکل رہے ہیں۔ جیسے ہی امام جانے لگے تو میں نے کہا فرزند رسول میں تو آیا تھا آپ سے ملنے، آپ جا رہے کسی کام سے؟ امام نے کہا کیا چلنا چاہو گے؟ میں فقط سامرہ سے ذرا باہر جا رہا ہوں، کچھ کام ہے مجھے، زیادہ لمبا کچھ کام نہیں ہے، کچھ دیر کا کام ہے، اگر ساتھ چلنا چاہو تو چلو۔ اس نے کہا فرزند رسول آپ مجھ سے پوچھیں اور میں منع کروں، ایسا ممکن نہیں۔ تو ابو ہاشم جعفری اور امام حسن عسکری ایک مرتبہ دونوں گھوڑے پر بیٹھ گئے۔ ابو ہاشم پیچھے بیٹھے ہیں گھوڑے پہ، امام آگے بیٹھے اور امام گھوڑا چلا رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ چلانا تو گھوڑا امام ابو ہاشم کو چاہیے تھا نا، صحابی تو وہ ہیں، وہ تو امام ہیں، لیکن امام نے سمجھایا کہ اگر میزبان کتنا ہی بڑا ہو، مہمان آیا ہو تو اس کو سواری نہیں چلانے دیتے، مہمان کی عزت ہوا کرتی ہے، لہذا امام نے گھوڑا خود چلایا۔ ابو ہاشم آپ پیچھے بیٹھی۔ سامرہ سے کچھ باہر نکلے، جیسے ہی سامرہ سے کچھ باہر نکلے اور امام حسن عسکری سے باتیں ختم ہوئی تو ابو ہاشم جعفری اپنی سوچوں میں گم ہو گئے۔ ابو ہاشم کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سوچنے لگا کہ ابھی سردی کا موسم آنے والا ہے اور میرے پاس سردی کے کپڑے لینے کے لیے کچھ رقم نہیں ہے۔ ابھی میں سوچ رہا تھا کہ امام حسن عسکری نے اپنا گھوڑا روک دیا اور اپنا چابک جو امام کے ہاتھ میں تھا زور سے زمین پر مارا۔ زمین پہ جیسے ہی مٹی پہ چابک مارا تو وہ ایک خط کھنچ گیا مٹی پہ، تو ایک دم جیسے ہی رکے تو میں اپنے سوچوں سے نکل کے باہر آ گیا۔ تو امام حسن عسکری نے کہا ابو ہاشم بڑھ کے اٹھا لو۔ میں نے کہا کوئی شاید چیز ہوگی جو امام کی گر گئی ہے یا کوئی مسئلہ ہے۔ میں گھوڑے سے اترا تو میں نے دیکھا کہ ایک چاندی کی ڈلی موجود تھی، امام کے چابک سے چاندی کی ڈلی بن چکی تھی۔ جیسے ہی بڑھ کے اٹھائے تو امام نے کہا کہ ابو ہاشم اسے جیب میں رکھ لو۔ کہا مولا کیوں؟ کہ تم سوچ رہے تھے نا کہ سردی کے کپڑوں کا انتظام کہاں سے ہوگا، سوچے تو امام دے دیا کرتے ہیں، مانگے تو کس انداز سے امام دیں گے۔
ابو ہاشم کہتے ہیں کہ میں نے وہ چاندی کی ڈلی اپنی جیب میں رکھی اور ایک مرتبہ گھوڑے نے پھر آگے سفر شروع کیا، امام نے اپنا سفر بڑھایا، پھر وہ باتوں کا سلسلہ ٹوٹا اور ایک مرتبہ پھر میں اپنی سوچوں میں گم ہو گیا۔ تو میں سوچنے لگا کہ یہ تو مولا نے مسئلہ بڑا اچھا حل کر دیا کہ میرے سردی کے کپڑوں کا انتظام ہو گیا، اس کو بیچ کر میں سردی کے کپڑے لے لوں گا، لیکن فلاں کا قرضہ میرے پر ابھی بھی باقی ہے، اس کا قرضہ میں کیسے ادا کروں گا؟ فلاں لوگوں کا قرضہ باقی ہے اور وہ قرضہ تو بہت زیادہ ہے اور تاریخ آ چکی ہے۔ کبھی میں سوچ رہا تھا کہ ایک مرتبہ امام نے پھر اپنا رہبہ روک لیا، وہی بڑھ کے چابک مارا، جیسے ہی چابک مارا تو امام نے کہا بڑھ کے اٹھا لو، دیکھا تو میں نے سونے کی ڈلی موجود تھی، کہا مولا یہ کس لیے؟ کہا سوچ رہے تھے نا کہ قرضے کہاں سے ادا ہوں گے، یہ سونے کی ڈلی بیچ دینا قرضے ادا ہو جائیں گے۔ اب چاندی کی ڈلی سردیوں کے کپڑوں کے لیے، سونے کی ڈلی قرضوں کے لیے، دونوں چیزیں قیمتی وہ جیب میں رکھ کے چلے۔ ابو ہاشم کہتے ہیں ایک مرتبہ میں گھر پہنچا، امام کا کام ہو گیا، جب میں اپنے گھر پہنچا تو میں نے حساب لگایا کہ میری فیملی ممبر کتنے ہیں، میرے گھر والے کتنے ہیں، اور سب کے لیے ایک اونی کپڑا لایا جائے اور ایک لحاف لایا جائے تو کتنے کا آئے گا، پورا حساب لگایا، اگر نہ مہنگا لیا جائے نہ سستا لیا جائے، ایک درمیانہ میں نے حساب لگایا کہ سب کے لیے ایک اونی کپڑا لیا جائے اور ایک لحاف لیا جائے تو کتنے کا آئے گا۔ جو میرا حساب بنا، ایک مرتبہ میں نے چاندی کی ڈلی کو ناپا تول میں، خدا کی قسم نہ ایک درہم کم دیا تھا نہ ایک درہم زیادہ دیا تھا۔ پھر میں نے اپنی وہ ڈائری نکالی کہ جس میں مختلف لوگوں سے میں نے قرضے لیے تھے، وہ تمام کو میں نے ٹوٹل کیا اور ایک مرتبہ ٹوٹل ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے سونے کی ڈلی کو ناپا، وہ اور سونے کی ڈلی ایک برابر تھی، نہ ایک درہم زیادہ تھا نہ ایک درہم کم تھا۔ یہ ہے علی کا پوتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مانگیے امام حسن عسکری سے، مانگیے امام علی النقی سے۔ اور امام علی النقی کا تو بڑا عجیب سا واقعہ ہے۔ امام کون ہوتا ہے؟ یہدون بامرنا کی منزل پر ہدایت کرنے پہ آئے تو کیسے ہدایت کر سکتا ہے، وہ واقعے میں سنیے گا۔ دو واقعات مسلسل میں آپ کو سناؤں گا، انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ائمہ کی بات کیا ائمہ کی، چونکہ ہم تو صرف فقط پنجتن سے لگاؤ زیادہ رکھتے ہیں اور باقی ائمہ کو ہم نے تقریباً چھوڑا ہوا ہے، تو بات کیا ائمہ کا انداز کیا تھا ولایت کا۔ ایک امام موسیٰ کاظم کا واقعہ سناؤں گا، ایک امام علی النقی کا واقعہ۔ امام علی النقی کا واقعہ جو میں نے عرض کیا کہ ہر امام کی قبر الگ ہے، گھر الگ ہے، لیکن امام علی النقی اور امام حسن عسکری کی قبر مبارک ہی ان کا اصل میں گھر تھا، آج وہ روضہ بن چکا ہے۔ تو یہ یہاں تک پہنچے کیسے؟ امام علی النقی سامرہ تک پہنچے کیسے؟ امام تو مدینہ میں رہتے تھے۔ ہوا یہ کہ متوکل عباسی لعین، اخبث العباسیین جسے لقب دیا گیا، اخبث العباسیین یعنی عباسیوں کا خبیث ترین وہ شخص کہ جو منبر رسول پر بیٹھا خلیفہ بنا، اخبث العباسیین کیوں کہا گیا اسے؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ جس نے پابندی لگائی امام حسین کی زیارت پر وہ یہی متوکل عباسی تھا۔ اسی نے وہ قانون، وہ جو آپ سنتے ہیں کہ پرانے زمانے میں تو ایسا ہوتا تھا کہ ہاتھ کٹا کر بھی لوگ زیارت پہ جایا کرتے تھے، وہ پرانا زمانہ کون سا تھا؟ یہی متوکل کا زمانہ تھا۔ اس نے قانون جاری کیا کہ اگر کوئی شخص حسین ابن علی کی زیارت پہ جانا چاہتا ہے تو اسے اپنا کوئی نہ کوئی عضو کٹوا کے جانا پڑے گا، یا ہاتھ کٹوائے یا ٹانگ کٹوائے۔ تو لوگ بڑے شوق سے اپنے ہاتھوں اور اپنے پیروں کو کٹوا کے حسین ابن علی کی زیارت پہ جایا کرتے تھے، لیکن زیارت رکی نہیں۔
آج 10 کروڑ کی آبادی حسین ابن علی کو سلام کہنے کے لیے کربلا میں موجود ہے۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ لوگوں کا زور تو ٹوٹ نہیں رہا، حسین کی زیارت پہ تو بہت لوگ جا رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ اب میں یہ قانون نافذ کرتا ہوں کہ ہر 2 میں سے 1 جائے گا، یعنی اگر کسی کو زیارت پہ جانا ہے تو 2 افراد ساتھ آئیں، 1 کو میں مار ڈالوں گا اور 1 کو جانے ملے گا۔ لوگ اس بات پہ جھگڑتے تھے کہ تو زیارت پہ جا، میں مروں گا پہلے، کیونکہ مجھے پہلے حسین ابن علی کی زیارت ہوگی۔ اس بات پہ بحث ہوتی تھی کہ کون پہلے مرے گا اور کون حسین ابن علی کی زیارت پہ جائے گا۔ جب دیکھا کہ اب یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، لوگ پھر بھی جا رہے ہیں حسین کی زیارت پر، تو اب اس نے یہ کیا کہ کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ قبر حسین کا نام و نشان مٹا دیتے، لوگ جائیں ہی نہیں امام حسین کی زیارت پر۔ لہذا اس نے دریائے فرات کا دہانہ کھول دیا اور حسین ابن علی کی طرف کر دیا، قبر حسین ابن علی کی طرف کر دیا۔ دریائے فرات بڑے دریاؤں میں سے آتا ہے، لیکن عجیب دیکھا اس نے معجزہ کہ دریا آگے نہیں بڑھ رہا، حسین ابن علی کی قبر بہہ نہیں رہی پانی میں، دریا آگے بڑھ ہی نہیں رہا۔ تو اب اس نے گھوڑے منگوائے۔ قبر اس زمانے میں ظاہر ہے کہ صرف قبر ہی موجود تھی، اس انداز سے روضہ تو نہیں بنا ہوا تھا۔ پہلی زیارت جو امام حسین کی کی نا، سب سے پہلی زیارت وہ چہلم پر جابر ابن عبداللہ انصاری نے کی تھی۔ سب سے پہلی زیارت امام حسین کے چہلم پر جابر ابن عبداللہ انصاری نے کی تھی، اور جناب زینب نے کی تھی، ان دونوں افراد نے کی تھی۔ لیکن کیا واقعہ ہے وہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں آئے گا۔ آج کی مجلس کے لیے جو میں واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں وہ سن لیجیے۔ اب اس نے یہ کیا کہ گھوڑے جمع کیے کہ قبر کو مسمار کر دیا جائے، لیکن وہ گھوڑے آگے بڑھنے کو تیار نہیں، جتنے چابک مارے جائے، جتنا اس پہ زور چلایا جائے، لیکن وہ گھوڑے آگے بڑھنے کو تیار نہیں۔ بالآخر جھنجھلا کے اس نے گھوڑوں کو بھی واپس لے لیا۔ یہ کہا کرتا تھا متوکل، میں تعارف اس لیے کروا رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ جو میں واقعہ امام علی النقی سنانا چاہ رہا ہوں وہ کتنا حساس واقعہ ہے، کتنا قیمتی واقعہ ہے۔ یہ کہا کرتا تھا متوکل عباسی، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، جو ہم زیارت امام حسین بھی کہتے ہیں، اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو بڑے بلند درجے پر فائز ہوتا۔ کنت معکم، آپ کے ساتھ ہوتا۔ یہ معکم کس کے لیے کہا کرتا تھا؟ یہ یزید کے لیے کہا کرتا تھا، کاش میں یزید آپ کے ساتھ ہوتا تو بلند درجے پر فائز ہوتا، کاش میں نے حسین ابن علی کو شہید کیا ہوتا۔ اخبث العباسیین، دوسرا یزید اسے کہا جاتا ہے، متوکل عباسی۔ تو امام علی النقی کو گرفتار کرنے کے لیے متوکل نے، جو سامرہ میں موجود تھا، فوجی چھاونی کے پاس موجود تھا اور اس کا دارالامارہ تھا، اس نے ایک گروپ کو بھیجا امام علی النقی کو گرفتار کرنے کے لیے۔ تو گروپ کا جو سربراہ تھا، جو فوجی دستے کا سربراہ تھا، وہ فوجی دستے کا سربراہ متوکل کا بڑا چاہنے والا تھا۔ ظاہر ہے تبھی تو مولا کو گرفتار کرنے جا رہا ہے۔ تو اس کا سگا بھائی امام علی النقی کا چاہنے والا تھا، اور سگے بھائی کے درمیان، بھئی جیسے آج بھی ہے شیعہ اور سنی افراد کے درمیان اکثر بحث ہو جاتی ہے، بہت زمانے میں یہی بحث ہوتی تھی کہ تم امام علی النقی کو کیوں امام مانتے ہو، اور وہ کہتا تھا تم متوکل کو امام کیوں مانتے ہو۔ یہی تو بحث ہے، اور کیا بحث ہے۔ تو وہ اپنے سگے بھائی سے مسجد نبوی میں بیٹھ کر یہ بحث کرتا تھا کہ تم علی النقی کو مانتے ہو تو میں متوکل کو امام مانتا ہوں، تو تم حق پر ہو یا باطل پر ہو، تو وہ کہتا تھا تم حق پر ہو یا باطل پر ہو۔ یہ بحث چلتی تھی۔
تو یہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں جو ہے بڑی خوشی خوشی امام علی النقی کو گرفتار کرنے کے لیے فوجی دستے کو میں نے بنایا، لیکن دل میں ایک ذرا سا شبہ پیدا ہو گیا تھا۔ وہ شبہ یوں پیدا ہوا تھا کہ میرے بھائی کی وجہ سے، میرے بھائی سے بڑے آرگیومنٹس اور بڑے مناظرے ہوئے تھے، تو دل میں یہ شبہ پیدا ہو چکا تھا کہ امام علی النقی اصل امام ہیں یا نہیں ہیں۔ لیکن بہرحال میں گرفتار کرنے کے لیے تو گیا شوق سے۔ اب عراق سے مدینہ کا بڑا لمبا سفر ہے، اگر پیدل سفر کیا جائے یا اونٹوں پہ سفر کیا جائے یا گھوڑے پہ سفر کیا جائے تو بڑا لمبا سفر ہے۔ تو یہ چلا، کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ لمبے سفر کے بعد جب مدینہ پہنچا اور امام علی النقی کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچا تو دن کا وقت ہو رہا تھا، شدید دھوپ پڑ رہی تھی، شدید دوپہر تھی، اور ہم سب پیاسے بھی تھے، ہم سب بھوکے بھی تھے۔ تقریباً 10 افراد اس کے ماتحت آئے تھے، ٹوٹل 11 افراد آئے تھے۔ کہتا ہے کہ میں نے، چونکہ اب ہائی پروفائل ارسٹمنٹ تھی، ایک ہائی پروفائل شخص کو اریسٹ کرنا تھا، تو بہرحال اس لحاظ سے پروٹوکول بھی فالو کرنا تھا۔ کل لہذا امام علی النقی کے گھر پہ دستک دی اور کہا کہ آپ باہر تشریف لے آئیے، کہا گرفتار کرنے تو آئے ہیں لیکن بہرحال یہ بتائیے کہ ہم بڑے بھوکے ہیں، بڑے پیاسے ہیں، تو آپ کہیں تو ہم کھانا کھا لیں، ورنہ یہ کہ پھر آپ کو گرفتار کر کے چلیں۔ تو امام نے اسی شخص سے جو سربراہ تھا اس سے کہا کہ جی نہیں، کھانے کھانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، پانی پینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، مجھے گرفتار کر کے لے چلو۔ تو اب ظاہر ہے کہ جو جس کو گرفتار کرنا تھا اس نے کہا تو ٹھیک ہے، ہم امام علی النقی کو لے کر چلے۔ اور جب ہم نے مدینہ کراس کر لیا، آبادی پوری ختم ہو گئی، یہاں تک کہ ایک ایسے صحرا میں پہنچ گئے جہاں نہ کوئی پانی کا نام و نشان، نہ کوئی درخت کا نام و نشان، نہ کوئی پھل موجود۔ تقریباً 12 اونٹ موجود تھے، ایک امام علی النقی کا اور وہ 10 افراد جو آئے تھے وہ، اور ایک سربراہ کا اونٹ، 12 اونٹ موجود تھے۔ کب میں امام علی النقی کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، میرا اونٹ امام علی النقی کے اونٹ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ امام علی النقی بڑھ کے مجھ سے کہنے لگے بھوک لگی ہے؟ اس نے کہا کہ بالکل فرزند رسول بھوک لگی ہے۔ کہا پیاس لگی ہے؟ کہا بہت پیاس لگی ہے۔ کہا تو ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اس صحرا میں رک جاؤ؟ اب ہمارے پاس تو کچھ تھا نہیں۔ تو میں دل میں سوچنے لگا کہ یہ کیسے فرزند رسول ہے، اپنے آپ کو فرزند رسول کہتے ہیں، لیکن ذرا سا کامن سینس نہیں ہے کہ نہ یہاں پر درخت موجود ہے، نہ یہاں پر پانی موجود ہے۔ لیکن بہرحال حکم امام تھا تو ہم وہی بات کہ جب ہائی پروفائل گرفتاری ہوتی ہے تو اسی اعتبار سے چلنا پڑتا ہے کہ جس اعتبار سے وہ شخص کہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں ایک ایک اونٹ کو بٹھاتا گیا، جب 10واں اونٹ میں نے بٹھا دیا تو میں نے دیکھا کہ دور بڑے خوبصورت لہلہاتے ہوئے درخت موجود ہیں۔ میں حیران پریشان کہ یہ کیا بات ہے، صحرا میں کہاں سے درخت ہے؟ میں تو اکثر یہاں سے سفر کرتا ہوں، عراق سے مدینہ تو میرا بڑا لمبا سفر اکثر ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ تو کبھی درخت نہیں دیکھے۔ اب میرے دل میں شبہ پیدا ہو گیا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ بہرحال ہم نے اونٹوں کو درخت کے نیچے ہی باندھ دیا اور وہاں پہ چشمہ بھی بہہ رہا تھا۔ درختوں کو ہم نے ہلایا تو تازہ کھجور گرے، ہم نے وہ کھجوروں سے اپنا پیٹ بھرا، ٹھنڈے پانی سے، ایسا بہترین پانی تھا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے جنت کا پانی پی رہے ہیں۔ ایسا لذیذ پانی ہم نے اپنی زندگی میں نہیں پیا تھا۔ یہ شخص جو ہے متوکل کا چاہنے والا ہے وہ یہ کہہ رہا تھا۔ امام دھوپ میں نماز پڑھ رہے تھے، عصر کا وقت ہو چکا تھا تقریباً۔ کہا ہم سب جو ہے وہ آرام کرنے لیٹ گئے، درخت کی چھاؤں میں ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بہترین ماحول ہے، لیکن دھوپ میں امام نماز پڑھ رہے۔ کہ جب ہماری آنکھ لگ گئی
اور ایک اچھا نیپ لے لیا ہم نے، ایک اچھا آرام کر لیا. تو ایک مرتبہ امام میرے پاس آیا اور کہنے لگے کہ کیا آپ چلیں؟ اس نے کہا کہ ہاں بالکل چلیں. تو میرے ذہن میں شبہ ہوا کہ کہیں واقعی یہ فرزند رسول تو نہیں ہے، کیونکہ اس جگہ پہ میرے مطابق کبھی درخت رہے ہی نہیں ہے، اور چشمہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. درخت تو ہو سکتا ہے اب اگائے ہوں، لیکن چشمے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو میں نے ایسا کیا کہ تمام لوگوں کو کہا کہ تم اپنے اپنے اونٹوں پر سوار ہو جاؤ. امام کو بھی میں نے اونٹ پر سوار کیا، اور میں نے یہ کیا کہ اپنی تلوار نکالی اور دستے کو تلوار کو اتنا گاڑ دیا کہ تلوار کا دستہ فقط دکھ رہا تھا مجھے، اور آس پاس 2 اینٹیں رکھ دی ان درختوں کے نیچے، تلوار کو گاڑ دیا. اور میں بھی اونٹ پر سوار ہو گیا. سب سے چھپ کر میں نے یہ کام کیا. جب لوگ سوار ہونے میں مصروف تھے تب میں نے یہ کام کیا، اور اب ہم وہاں سے چلنے لگے. کافی سفر جب آگے بڑھ گیا، شبہ تو ذہن میں ہے کہ کہیں یہ حقیقی امام تو نہیں ہے. جب کافی سفر آگے بڑھ گیا، ایک مرتبہ میں نے اپنا اونٹ آہستہ آہستہ پیچھے کیا، رفتار اس کی کم کرنی، اور وہ سارے اونٹ آگے بڑھ گئے. اور اب میں نے اپنے اونٹ کو موڑا اور اسی سمت گیا جس سمت میں درخت تھے. اور میں نے ذہن میں سوچا کہ اگر تو وہ درخت باقی ہیں تو میرا شبہ غلط ہے، یہ امام نہیں ہے. لیکن اگر درخت نہیں رہتے اور فقط میری تلوار رہ جاتی ہے تو واقعتاً یہ امام ہے. اب جب میں اس جگہ پہ پہنچا تو میں نے دیکھا نہ وہاں درخت کا نام و نشان ہے، نہ وہاں چشمے کا نام و نشان ہے. دور سے مجھے دستہ نظر آیا تلوار کا چمکتا ہوا. میں نے تلوار کو اپنے نیام میں رکھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، خدا اے میرے پروردگار، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں ان کو حقیقی امام تصور کر رہا ہوں اور تسلیم کر رہا ہوں. یہ میری مجبوری ہے کہ اب بہرحال میں گرفتار کر کے جا رہا ہوں تو مجھے جانا ہی پڑے گا، کیونکہ میں باقیوں کے اوپر اپنا ایمان واضح نہیں کر سکتا. وہ باقی تو متوکل کے چاہنے والے ہیں، لیکن میں جو ہے وہ ان کا کلمہ پڑھ رہا ہوں اور ان کو امام مان رہا ہوں، اور میں باقیوں کو امام نہیں مان رہا. اے پروردگار، فقط تیرے درمیان اور میرے درمیان یہ بات ہے، یہ میں کسی کو نہیں بتا رہا. یہ اقرار کر کے وہ چلا اور اب دوبارہ مل گیا. اب دل میں امام کی امامت کا اقرار ہے، لیکن اظہار نہیں کر سکتا، کیونکہ باقی تمام 10 افراد بھی موجود ہیں جو متوکل کو مانتے ہیں، اور امام پہ بھی اظہار نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ امام کو تو گرفتار کر کے لے جانا ہے، تو بڑا مسئلہ بن جائے گا. ایک مرتبہ میں امام کے اونٹ کے برابر آ گیا. جیسے ہی میں امام کے اونٹ کے برابر آ گیا، امام نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، کیا تو نے تسلی کر لی؟ یہ کوڈ ورڈنگ میں بات ہو رہی ہے. کیا تو نے تسلی کر لی؟ اس نے کہا ہاں میں نے تسلی کر لی. فرزند رسول نہیں کہا ہاں میں نے تسلی کر لی. امام نے کہا گنتی کے لوگ ہیں جو اس طرف آتے ہیں، اللہ نے تیری ماں کی کوئی نیکی رکھی تھی تو اس طرف آیا ہے. ایسے ہدایت کرتے ہیں ہمارے ائمہ، یہدون بامرنا، ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. یہ ہے ائمہ اطہار. کبھی علی سے مانگتے ہیں، علی النقی سے مانگیے. بس وہ واقعہ جو امام موسیٰ کاظم کا ہے وہ میں انشاءاللہ کل سناؤں گا، وہ بڑا طویل واقعہ ہے، منزل مصائب پر آنا. لیکن عزیزان گرامی، امام علی النقی کا ایک شخص آیا امام علی النقی کے پاس. آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا، فرزند رسول، تو جو سنیے گا میں پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں. ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا، فرزند رسول، میں کربلا جا رہا ہوں امام حسین کی زیارت پر.
امام نے کہا میرا سلام میرے جد کو دے دینا اور ان سے کہنا کہ میں ذرا بیمار ہوں، میری شفا یابی کیجیے۔ تو ایسے میں امام سے کہا کہ مولا میں آپ کے لیے ضرور دعا کروں گا، اور میں امام کو الوداع کہہ کے ایک مرتبہ سامرہ سے نکلا۔ راستے میں ایک دوست سے ملاقات ہو گئی۔ جب دوست سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ امام علی النقی سے مل کر آ رہا ہوں، امام حسین کی زیارت پر جا رہا ہوں۔ مولا نے یہ جملہ کہا کہ میرا سلام کہہ دینا اور میرے لیے دعا کروا دینا وہاں پر۔ تو اس دوست نے ایک سوال کیا، اس دوست نے کہا تم نے امام علی النقی سے پوچھا نہیں، تم نے امام علی النقی سے پوچھا نہیں کہ مولا آپ تو زندہ امام ہیں، آپ زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، حسین ابن علی تو انتقال فرما چکے، علی النقی زندہ ہیں، وہ زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، وہ حرم خدا ہیں، وہ کیسے حسین کو سلام پہنچا سکتے ہیں؟ کہا بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن چونکہ اب میں سفر پہ ہوں لہذا حسین ابن علی کی زیارت کرنے کے بعد یہ سوال میں امام علی النقی سے کروں گا کہ کیا زندہ امام افضل ہوتا ہے یا فوت شدہ امام افضل ہوتا ہے، اور کیوں آپ نے جو ہے وہ امام حسین کو سلام پہنچایا جبکہ آپ خود حرم خدا ہیں، حرمت خدا ہیں، اللہ کی حجت ہیں، آپ کیوں سلام پہنچا رہے ہیں حسین ابن علی کو؟ تو کہتا ہے کہ میں زیارت کر کے آیا اور آنے کے بعد میں نے امام علی النقی سے سوال کیا کہ مولا میں الحمدللہ زیارت کر کے آیا، میں نے آپ کا سلام بھی پہنچا دیا تو آپ کے لیے دعا بھی کروائی، مولا سے کہا بھی کہ مولا حسین آپ میرے امام کو شفا یابی دیجیے، لیکن مولا یہ سمجھ نہیں آیا کہ زندہ امام زیادہ فضیلت رکھتا ہے یا فوت شدہ امام زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اور آپ تو خود حرم خدا ہیں، آپ نے کیوں سلام پہنچایا؟ تو امام نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ کعبہ افضل تھا یا رسول افضل تھے؟ اس نے کہا کہ مولا رسول افضل تھے۔ کہا پھر کیوں طواف کیا رسول اللہ نے کعبے کا؟ کہ تاکہ کعبے کی فضیلت پتہ چل سکے۔ کہ ہوتا تو زندہ امام افضل ہے لیکن سلام اس نے پہنچایا تاکہ تمہاری نزدیک حسین کی فضیلت بڑھ جائے۔ جوشملی آبادی نے کہا نا، فروغ داغ جگر مہر و ماہ پا نہ سکے۔ ابراہیم کے بارے میں کہا فروغ داغ جگر مہر و ماہ پا نہ سکے، وہ عشق ہی نہیں کونین پہ جو چھا نہ سکے، خلیل نے بھی نہ پایا ثبات عزم حسین، بنایا کعبہ مگر کربلا بنا نہ سکے۔ ابراہیم کا بیٹا بچ گیا، حسین کا بیٹا قربان ہو گیا۔ بھازان گرامی، آج شب چہلم ہے، کوئی آنکھ بخل نہ کرے رونے میں، کوئی آنکھ کنجوسی نہ کرے رونے میں۔ رونے جیسی شکل بنا سکتے ہو تو رونے جیسی شکل بنا دیں۔ کیا ہوا واقعہ؟ ایک مرتبہ چھوٹی سی سکینہ جب رویا کرتی تھی نا بابا کے لیے تو یزید پوچھتا تھا کہ یہ کس کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ مجھے سونے نہیں دیتی، اور جب کبھی یزید کی آنکھ لگتی تھی نا یزید خود کہتا تھا خواب میں رسول اللہ آتے ہیں، بالوں کو پریشان کیے ہوئے آتے ہیں، کہتے تو نے میرے حسین کو کیوں قتل کر دیا، تو نے میرے حسین کو کیوں مار دیا؟ سو نہیں سکتا تھا، اٹھ کے پوچھنے لگا یہ کس کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ کہا حسین کی بچی ہے، بڑا رو رہی ہے۔ کہا کیوں رو رہی ہے؟ کہا اپنے باپ کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ کہا کیا چاہتی ہے؟ کہا چاہتی ہے باپ کا سر ایک مرتبہ مل جائے۔ اللہ آپ سب کو مجھے بھی بی بی سکینہ کی زیارت نصیب فرمائے۔
چھوٹا سا زندان ہے. اب تو قبر مبارک کو صحن کو بڑا کر دیا, لیکن سکینہ جس جگہ دفن ہے نا وہ چھوٹا سا زندان تھا. بس زندان میں تشت میں ایک مرتبہ حسین کا سر آیا. 13 سفر کی روایت ہے. میں انشاءاللہ 20 سفر کی روایت پڑھوں گا شب چیلوں کی. ایک مرتبہ حسین کا سر آیا. جیسے ہی سر آیا نا, سر سے کپڑا ہٹایا, چھوٹی شہزادی نے سر کو گود میں رکھا, ایک مرتبہ اپنے آپ کو سر پہ گرا دیا, کہنے لگی بابا آپ کے بعد مجھے چچا عباس بڑا یاد آیا, مجھے بہت تماچے مارے گئے. بابا آپ کو جس کرتے پر رکھا ہے نا بابا یہ کرتا بھی جلا ہوا ہے. بابا آپ میرے ہونٹوں کو دیکھیے, آپ کی پیاس عصر عاشور بجھ گئی, میں ابھی بھی پیاسی ہوں. یہ کہتی جاتی تھی. ایک مرتبہ آواز بند ہو گئی. جناب زینب نے کہا سید سجاد بیٹا بھتیجے دیکھو سکینہ کیا تھک کے سو گئی ہے. ایک مرتبہ آگے بڑھے سید سجاد, بہن کے ہاتھ اٹھایا, کہا پھوپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون, سکینہ کی شہادت ہو گئی. ایک مرتبہ انقلاب برپا ہو گیا. انقلاب جیسے ہی برپا ہو گیا نا, ارے وہ بچی, عورتیں آیا کرتی تھی, چھوٹی سی بچی سے باتیں سنا کرتی تھی. آج جب سکینہ کے پاس بچی آئی نا 13 سفر کے پاس, جب عورتیں آئی, عورتوں نے جناب زینب سے پوچھا ارے وہ چھوٹی سی بچی حسین کی ہمیں کربلا کے قصے سناتی تھی, وہ چھوٹی سی بچی کہاں گئے؟ کہا اس چھوٹی سی بچی کی شہادت ہو گئی, ہم نے یہیں پہ قبر بنائی ہے. ایک مرتبہ عورتوں نے جا کے اپنے مردوں سے کہا کیا تم میں غیرت نہیں ہے؟ وہ چھوٹی سی بچی کی شہادت ہو گئی, یزید کو تخت خلافت سے کب اتارو گے؟ ایک مرتبہ مردوں نے احتجاج کیا, یزید سے کہا یزید ان سیدانیوں کو آزاد کر دے, اب تو بچی کی بھی شہادت ہو گئی ہے, کتنا ظلم ڈھائے گا. یزید نے جناب سید سجاد کو بلایا, سیدہ سجاد فرزند رسول ہم آپ کو آزاد کرنا چاہتے ہیں. امام نے کہا میں اپنی پھوپھی سے مشورہ کروں گا. جناب زینب سے کہا پھوپھی اماں یزید آزاد کرنا چاہتا ہے. امام بی بی زینب کہنے لگی یزید سے کہنا ہم آزاد نہیں ہوں گے, ہماری شرطیں ہیں. بھائی شرطیں کون رکھا کرتا ہے؟ جو جیت چکا ہو, جو فاتح ہو. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا یزید سے کہہ دے ہم کھل کے رو نہیں سکے, ہمیں رونے کے لیے جگہ فراہم کرے. ہماری جو چھینی ہے تبرکات, ہمارے تبرکات, دوسری شرط ہمارے تبرکات واپس کر دے. تیسری شرط ہمارے سروں کو جو اس نے نیزوں پہ بلند کیا ہمیں سر واپس کرے. ایک مرتبہ جناب زینب کے کہنے پر یزید کے دربار میں محفل سجی اور اب مجلس حسین ہوئی, ایک سر آتا جاتا تھا. ایک مرتبہ جیسے ہی ننھا سا سر آیا, ایک منادی نے ندا دی یہ کس کا سر ہے؟ جناب رباب آگے بڑھی, ارے علی اصغر کا سر ہے, میں وارث ہوں. ننھے سے سر کو لیا, ششماہ علی اصغر کے سر کو لیا, اپنی گود میں رکھا, عورتوں نے پرسا لیا. ایک اور سر آیا, 2 چھوٹے چھوٹے سر آئے, ایک اور سر آیا. ایک مرتبہ سوال کیا منادی نے یہ کس کا سر ہے؟ لیلا آگے بڑھی, کہنے لگی ارے یہ میرے علی اکبر کا سر ہے, میرے علی اکبر کا سر ہے. لیلا نے سر کو گود میں رکھا, عورتوں نے پرسا دیا. جناب زینب کو ایک سر آیا, تمام بیویاں کھڑی ہو گئی, ارے حسین کا سر آ گیا. حسین کے سر کو جناب زینب نے اپنی گود میں رکھا, بیویوں نے بڑا گریہ کیا, پرسا دیا. 2 ننھے سر آئے, آن محمد کے سر آئے. ایک مرتبہ منادی نے ندا دی کس کے سر ہے؟ جناب زینب نے جواب نہیں دیا. ایک مرتبہ کسی دوبارہ سوال کیا یہ کس کے سر ہے؟ کیا وارثہ مر گئی ہے؟ جناب زینب نے کہا ارے وارثہ زندہ ہے مگر حسین کا پرسہ قبول کرے, یا آن محمد کا پرسہ قبول. اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ہر علاوہ عظیم توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما.
دنیا اور آخرت کا ہر خیر عطا فرما، دنیا اور آخرت کا ہر شر سے محفوظ فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ظہور کی بہترین تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سال ہر سال بار بار امام حسین کی زیارت نصیب فرما، بلند آواز سے آمین کہیے، امام حسین کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جناب زینب کبریٰ جناب سکینہ کی زیارت نصیب فرما۔ تیرا حرم رسول خدا کا حرم اس سال ہر سال بار بار ہمیں اس کی زیارت نہیں نصیب فرما۔ پروردگار دعائے مغفرت کی التماس کی گئی ہے، جتنے مرحومین حاضرین کے بانیان کے ان سب کی تمام، اور جو ہمارے سن رہے ہیں سننے والوں کی تمام مرحومین مومنین مومنات کی مغفرت فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، بلند درجات پر فائز فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے سید مسکین حسین شاہ، سید نور حسین شاہ، سید نذیر حسین، سید سجاد حسین، سید اصغر شاہ، والدہ سید فدا حسین، سید امجد حیدری، سید احمد شاہ، احمد شاہ لکھا ہے یہاں پر، احمد شاہ، ڈاکٹر امتیاز، دعائیں ان سب کی دعائیں شفا، بہرحال جس انداز سے بھی دعا کی درخواست کی گئی، پروردگار ان سب کی مشکلات کو حل فرما۔ اگر ان میں کوئی مرحوم ہے تو ان سب کے درجات کو بلند فرما۔ مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن